ذرا سی کپکپی ہی تو طاری ہوئی ہے، ذرا سا بخار ہی تو ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے یہ بات کہ آپ کو معلوم ہے ترتیب نزولی قرآن کی اور ہے۔ 30ویں پارے میں چلی گئی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ 114 سورتوں کی ترتیب، ان کی آیات کی ترتیب یہ کہاں سے لگی ہے؟ جیسے جیسے آپ فرماتے گئے قرآن بنتا گیا، گویا قرآن حجت اول نہیں ہے، حدیث حجت اول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم۔ آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا ان کو دردناک عذاب آن پہنچے۔ اللہ کریم نے ایسے رسول تو بھیجے ہیں جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب نازل ہو اور کوئی نبی یا رسول نہ آئے۔ گویا جو عملی طور پر نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول یا نبی کو بھیجتا ہے تو وہ پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ نہ تو مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ کسی سرزمین پر نازل ہوئی، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم جب پہاڑوں کو پیش کیا تو وہ بھی ڈر گئے، زمین و آسمان پر پیش کیا سب ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کو بار امانت کو اٹھایا تو پھر انسان نے اٹھایا، اور انسانوں میں سے بھی جو اٹھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تھا جس نے اس کو اٹھایا۔ اس کا تحمل کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تھا جس کا تحمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے کیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی، ذرا بخار سا ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بات ہوئی، اللہ اکبر، وہ سارا واقعہ۔ بات یہ ہے کہ جس کا تحمل پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا تو ذرا سی کپکپی ہی تو طاری ہوئی ہے، ذرا سا بخار ہی تو ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے یہ بات کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ذرا سا گراں ہی تو گزرا ہے، پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی تو ہے جس نے اس کا تحمل کیا،
جس نے اس کو قبول کیا اور جس کے اوپر قرآن کا نزول ممکن ہوا۔ لہذا قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والے روح الامین ہیں۔ حالانکہ کہہ دیا جاتا کہ فرشتہ لے کے آیا ہے، تو فرشتہ ہوتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی فرمایا روح الامین، امانت دار جو روح ہے، جو امانت دار فرشتہ ہے وہ لے کے آیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نازل ہوا، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو کسی دوسرے کو کیسے پتہ چلتی؟ یا وہ بولتا ہے تو پتہ چلتی، یا وہ کچھ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی بات جب انسان بولے تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا ہے، جب کوئی عمل کرے تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے تو وہ حدیث قولی ہے، اگر آپ کچھ کر کے فرمائیں تو وہ حدیث ہے، حدیث فعلی ہے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عمل کو برقرار رکھے تو وہ حدیث تقریری ہے۔ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ فرمائے، آپ سے کوئی بھی چیز صادر ہو، چاہے وہ قول سے صادر ہو، چاہے عمل سے صادر ہو، چاہے آپ کسی کے عمل کو برقرار رکھیں، جو بھی چیز صادر ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ استاد محترم موجود ہیں، آپ استاد محترم سے حدیث کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے حجیت حدیث کیا ہے۔ بات یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں وہ تو حدیث ہوتی ہے۔ تو پھر قرآن سے حدیث ثابت ہوئی یا حدیث سے قرآن ثابت ہوا؟ آپ بولے تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ آپ بولے، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ جو بھی فرمائیں ہم لکھ لیا کریں؟ فرمایا لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لا یخرج منہ الا الحق، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر صرف حق کو جاری کیا ہے، چاہے آپ خوشی میں ہوں چاہے غمی میں ہوں، حق کے علاوہ کوئی چیز اس سے نکلتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز صادر ہوتی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ بولیں تو حدیث، آپ کچھ عمل کریں تو حدیث، کسی عمل کو برقرار رکھیں تو حدیث۔ اس کا مطلب ہے آپ بولے، آپ نے قرآن کے بارے میں بتایا، آپ نے اللہ کا تعارف کروایا، آپ نے فرمایا کہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ حدیث یہ آپ کو معلوم ہے ترتیب نزولی قرآن کی اور ہے، 30ویں پارے میں چلی گئی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 114 سورتوں کی ترتیب، ان کی آیات کی ترتیب، یہ کہاں سے لگی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی سے کیا مراد ہے؟ یہ موقوف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد رکھ دو تو وہاں رکھ دی گئی، فلاں صورت کا حصہ بنا دو تو اس صورت کا حصہ بنا دی گئی۔ جیسے جیسے آپ فرماتے گئے قرآن بنتا گیا، گویا قرآن حجت اول نہیں ہے، حدیث حجت اول ہے۔ حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے۔ قرآن سے لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ان سے پہلے پوچھو تو صحیح کہ قرآن ثابت کہاں سے ہوا ہے، قرآن آیا کہاں سے؟ جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حدیث آئی، بلکہ حدیث آئی تو قرآن آیا، حدیث ثابت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کا تعارف ہوتا۔ اللہ